بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الرزاق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الرزاق رزق دینے والا۔ الرزاق کا لفظ رزق سے نکلا ہے، یعنی ضرورت زندگی۔ رزق کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ رزق جسمانی بھی ہوتا ہے، رزق روحانی بھی ہوتا ہے، رزق مادی بھی ہوتا ہے۔ رزق کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی مقدار کا انحصار آپ کی کوشش پہ ہوتا ہے۔ آپ جتنی کوشش کرتے ہیں اللہ آپ کو ویسا ہی رزق دیتا ہے۔ ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز سے کی گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی آزمائش مال و دولت ہے، یعنی ہماری آزمائش ہمارے رزق سے ہے۔ آج اس کائنات میں ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ سب جھگڑے رزق کی وجہ سے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا رزق اس کا نصیب ہے، اور ہم نصیب سے ڈر کے ہی تو سارے گناہ کرتے ہیں۔ جب تقدیر کی بات آتی ہے تو ہم میں سے بڑے بڑے ایمان والے لڑکھڑا جاتے ہیں، اور سب سے بڑا فطور جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ہم سے ہمارا رزق چھین لیا تو یہی ڈر رکھ کر تو ہم ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم پیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم لوگوں سے منتیں کرتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اللہ ہمارے رزق کا محافظ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو ہم سے وہ چھین سکے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے سوائے خود اللہ کے، اور کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں وہ دے سکے جو اللہ نے ہم سے لے لیا ہے سوائے خود اللہ کے۔ ہمیں تو اللہ پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے رزق کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں تو بس یہ توکل ہونا چاہیے کہ ہم نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ اللہ ہمیں ضرور دے گا، کب اور کس شکل میں یہ تو وہی جانتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ پر اتنا بھروسہ ہو کہ وہ ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا تو ہم اپنے یہ ہاتھ کسی بھی انسان کے آگے کبھی نہ پھیلائیں۔ ہم شکر نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں جتنا بھی دے دے ہمارے لیے وہ ہمیشہ کم ہی رہتا ہے۔ انسان کی فطرت یہی ہے کہ جب اسے ایک نوالے کی خواہش ہوتی ہے اور اسے اللہ وہ نوالا دے دیتا ہے تو پھر وہ دوسرے نوالے کی خواہش کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ اسے دوسرا نوالا دے دیتا ہے تو وہ تیسرے نوالے کی خواہش کرنے لگتا ہے، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے انسان کی آخری سانس تک چلتا رہتا ہے۔ ہم لوگ اصل میں جسمانی رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس لیے ہمارا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ جسمانی رزق سب سے عارضی رزق ہے۔ یہ ایسا رزق ہے جو صرف اسی دنیا تک ہے، لیکن اس رزق سے بھی انسان تب تک پیٹ نہیں بھر سکتا جب تک اس کا دل بڑا ہوا نہ ہو۔ سب سے ضروری روحانی رزق ہوتا ہے، اور روحانی رزق کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان۔ جس انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے اس انسان کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، کیونکہ اسے اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کے رب نے اسے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کی طرف دیکھیں اور پھر ہمیں اس ذات کے بدلے جو ملا ہے اس کا موازنہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا ہمیں تو ہمیشہ سے ہماری اوقات سے زیادہ مل رہا ہے، کیونکہ ہمارا رب ہمیں ہماری ذات کے بدلے نہیں دیتا، بلکہ ہمارا رب ہمیں اپنی شان کے بدلے دیتا ہے۔ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب نہ تو کسی اور کے رزق کا سلسلہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے رزق کا سلسلہ اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ آپ صرف محنت کر سکتے ہیں، اس محنت کے بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن آپ کو اتنا بھروسہ ضرور رکھنا ہے کہ آپ کو جو بھی ملے گا بہترین ملے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سن کر سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہم دعائیں کیوں کریں؟ سب اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے نصیب میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہوا کہ فلاں چیز میرے بندے کو تب دی جائے گی جب وہ اس چیز کے لیے مجھ سے دعا مانگے گا، تو ملتا وہی ہے جو اللہ نے انسان کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کیا، کب اور کیسے ملے گا۔ ایمان میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب انسان سوچ لیتا ہے کہ میرا رب مجھے دینے والا ہے، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ جو آپ کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ دنیا پر اللہ سے زیادہ یقین رکھتے ہیں۔
آپ نے اصل میں اپنے ایمان کو اور اپنی سوچ کو صرف اس دنیا تک محدود کر لیا ہے، اس لیے آپ کو ہر لمحے خوف لگا رہتا ہے کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو انہیں بھی عطا کرتا ہے جو اسے مانتے نہیں، وہ تو انہیں بھی رزق فراہم کرتا ہے جو اس کے ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کو اللہ کیسے مایوس لٹا سکتا ہے جب کہ آپ ایمان بھی رکھتے ہیں، جب کہ آپ دعائیں بھی مانگتے ہیں، جب کہ آپ کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی انسان کی محنت کا صلہ نہیں رکھتا۔ اگر آپ اپنا 100% دیتے ہیں تو یقین رکھیں آپ کو نتیجہ 200% ملے گا۔ بس کبھی کبھار تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا یقین رکھنا پڑتا ہے۔ رزق کا مالک صرف اللہ ہے، زمین سے آسمان تک سارے خزانے اسی کے ہیں۔ سکون صرف اسی شخص کو ملتا ہے جو اتنے میں ہی راضی ہو جاتا ہے جو اسے ملا ہوتا ہے، اور پھر ایسے انسان کے لیے اللہ غیب سے رزق بھیجتا ہے۔ ہم ساری زندگی کامیاب ہونے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ اسٹرگل میں ہم کب کیا اور کتنا کچھ کھو دیتے ہیں یہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ کے پاس آپ کے ماں باپ موجود ہیں تو آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں۔ رزق ماں باپ سے ہوتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو بہت غیر اہم سمجھتے ہیں، بڑے اختلافات رہتے ہیں ہمارے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ جب ہم کم عمر ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہماری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہی ماں باپ بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ جیسے آج دنیا میں کتنی لاکھوں کی تعداد میں اولڈ ہومز ہیں، جہاں کتنے ایسے ماں باپ موجود ہیں جن کی اولاد انہیں یہ کہہ کے ان اولڈ ہوم میں چھوڑ گئی ہے کہ ہم ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، یا ہم انہیں 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے۔ کتنی بد نصیب ہے ایسی اولاد جو خود اللہ کے دیے گئے رزق کو ٹھوکر مار دیتی ہے۔ ہم سب کا رزق اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ رکھا ہے۔ ہر انسان اپنے رزق اپنے ساتھ لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ ہم کسی کا نہیں کھاتے اور نہ ہی کوئی ہمارا کھاتا ہے۔ ہمارے ماں باپ اپنے رزق کے حصے میں سے ہی کھاتے ہیں، ہمارے حصے میں سے نہیں کھاتے، لیکن پتہ نہیں کیوں جب ہم کمانے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے حصے میں سے کھا رہے ہیں۔ لیکن ہم انسان ہیں نا، ہماری فطر یہی ہے کہ ہمیں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمیں فلاں انسان سے آگے نکل کے اسے نیچے دکھانا ہے۔ ہم کامیاب اس لیے نہیں ہونا چاہتے تاکہ ہم خود کو ایک بہتر انسان بنا سکیں، بلکہ ہم کامیاب اس لیے ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کی نظر میں ایک بہتر انسان کے طور پر دکھائی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نچلے طبقے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر طبقے کی طرف نہیں، کیونکہ یہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کم نہ سمجھو۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنی ذات کا موازنہ مت کرو۔ آپ نہیں جانتے کون کیا قربان کر کے اس مقام تک پہنچا ہے جس مقام پر وہ آج کھڑا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں ہر شے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہم لوگوں کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کامیابیوں کو دیکھ کر احساس کمتری میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ احساس کمتری ہمیں حسد تک لے آتی ہے۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ آپ کو کب اور کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ہم ایسی چیزوں کی تمنا کرتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے اس لیے وہ ہمیں ضروری لگنے لگتی ہیں، اور ہمیں ایسے محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر جب اللہ ہم سے ان چیزوں کو دور کر دیتا ہے اور ان کے بدلے میں ہمیں وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی ہمیں اصل میں ضرورت ہوتی ہے، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہماری محبت اتنا خاص بنا دیتی ہے وہ چیزیں کتنی عام ہوتی ہیں۔ اس کائنات میں کچھ بھی اہم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کائنات میں سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ وقتی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اللہ کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں نہ لوگوں کی منتیں کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جتنا اللہ نے دیا ہے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ خود کا مقابلہ نہیں کرنا۔ ہمیں اللہ کی محبت کو دنیاوی چیزوں کے ترازو میں ہرگز نہیں تولنا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور اگر دنیا کو دیکھیں گے آپ تو آپ شک میں پڑ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے تو انہیں بھی بہت دیا ہے جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائشیں ہیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے بہت دیا ہے اللہ صرف اسی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کبھی کبھار اپنے بے حد پسندیدہ بندے پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے اور کبھی کبھار اس بندے پر رزق کی فراگی کر دیتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے یہ اسی کی حکمتیں ہیں، صرف وہی ان حکمتوں کو جانتا ہے۔ آپ بس اپنے ایمان کی حفاظت کریں کیونکہ ایمان سے بڑھ کے کوئی رزق نہیں۔ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو کھلانے پلانے اور اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں عطا کرنا اللہ کے ذمہ ہے، تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھا ہے اللہ خود آپ کو اس تک لے جائے گا اور اسے آپ تک لے آئے گا۔